أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد ان صورتوں کا نزول ہوا۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ کھانے پینے اور حرام حلال کی چیزوں کا بیان ہے، اس نسبت سے صورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، جو عہد کرو ان کو پورا کرو، ان کی پاسداری کرو، اور سب سے بڑا جو وعدہ اور عہد ہے وہ اللہ سے ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں انسان سے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ کہا تھا قالوا بلی، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں۔ جب آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں تو بندگی بھی آپ ہی کی ہوگی اور اطاعت بھی آپ ہی کی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ، تمہارے لیے چوپائے جو مویشی ہیں وہ حلال کیے گئے ہیں۔ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر کچھ ایسے ہیں جو آگے تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے کہ جو حرام ہیں۔ غَيْرَ مَحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر ان حلال جانوروں کا بھی شکار نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ حلال جانور گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکرا، دمبا یا جو ان کے مشابہ ہیں، ہرن، نیل گائے، یہ سب جانور حلال ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار کر کے کھانا ان کو جائز نہیں ہے۔ کسی اور نے شکار کیا ہو تو کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ جہاز اور گاڑیوں کا تصور نہیں تھا اس وقت لوگ پیدل حج کا سفر کرتے تھے اور اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، تو مہینوں میں وہ پہنچتے تھے، تو اس لیے ان کا راستے میں جو گزارا ہوتا تھا تو وہ شکار کر کر جانور کھاتے تھے۔ تو اس لیے ان کو منع کیا کہ اگر تم نے حالت احرام میں ہو اور حج یا عمرے کے احرام کی نیت کی ہوئی ہے تو اس صورت میں حلال جانور کا شکار جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کو حلال نہ سمجھو، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر اللہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ شعائر اللہ ہے۔ جمرات جہاں حاجی کنکریاں مارتے ہیں یہ شعائر ہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں یہ شعائر ہیں۔ احرام، مساجد، آسمانی کتابیں، قرآن کریم، یہ ساری چیزیں، مساجد اور مدارس اور مکاتب، یہ سب شعائر ہیں۔ تو لہذا شعائر اللہ کی بے حرمتی سے منع کیا گیا۔ ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کی بھی تم بے حرمتی نہ کرو۔ حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ اور جدال، قتل و قتال سے منع کیا گیا اور ان کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور اسی طرح ہدی کا جانور اور جن جانوروں کے گلوں میں قلائد قلیدہ پٹے پڑے ہوئے ہوں ان جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ہدی کا جانور وہ جانور کہلاتا ہے جو حاجی جب وہ حج تمتع کرتے ہیں تو حج سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی یہ حج کی قربانی ہے اور بطور شکر کے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت حج کی سعادت نصیب فرما دی، تو بطور شکریہ کے حاجی اس جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ جانور پہلے زمانے میں چونکہ لوگ اپنے گھروں سے اپنے ساتھ ہی جانور لے جایا کرتے تھے، غربت تھی، غربت کا زمانہ تھا، تو جو جانور انہوں نے حج کے بعد ذبح کرنے ہوتے تھے، بکریاں، دمبے، اونٹ، گائے، ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، تو ان جانوروں کو ہدی کا جانور کہا جاتا ہے۔ ولا القلائد، اور ان کے گلوں میں پٹا ڈال دیا جاتا تھا علامت کے طور پر۔ ایک جانور تو وہ ہے جو
سفر میں سواری کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، ایک جانور وہ ہے جس پر اپنا سامان اور بوجھ لادا گیا ہے، اور ایک جانور وہ ہے جو ہدی کا جانور ہے جو حج کے بعد قربان کیا جائے گا، چونکہ یہ اللہ کی قربانی کی نیت کا جانور ہے، تو اس لیے اب ایسے جانوروں پر سواری کرنا بھی جائز نہیں ہے اور بوجھ ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی پہچان کے لیے ان کے گلوں میں چمڑوں کے اور خاص پٹے ڈال دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اس سے اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس پر سواری نہ کریں اور اس پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں۔ عام جو قربانیاں ہم جو کرتے ہیں اس قربانی کے جانور کا بھی حکم یہی ہے کہ جس جانور کو خرید کر یا پال کر قربانی کی نیت کر لی گئی، اب وہ جانور چونکہ اللہ کے نام پر قربان کرنے کی نیت کی گئی ہے، اس جانور کو بھی ذاتی استعمال میں لانا، اس پر سواری کرنا یا اس کو کھیتی باڑی میں استعمال کرنا یا اس کا دودھ وغیرہ نکال کر استعمال کرنا جائز نہیں۔ وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور اسی طرح وہ لوگ جو حج اور عمرے کا احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور ان کا مقصود اللہ کی رضا ہے، تو تم ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ان کو تنگ نہ کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ، عمرے کا احرام کھل جائے، حج کا احرام کھل جائے، اب تمہارے لیے شکار جائز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، البتہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ جن کاموں میں گناہ ہے، سرکشی ہے، جس میں کسی کی حق تلفی ہے، ان کاموں میں کسی کی معاونت کی اجازت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ کا عقاب، اللہ کی سزا بڑی سخت ہے۔ آگے پھر وہ جانور جو حرام کیے گئے ہیں ان کا بیان ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، ان پر حرام ہے وہ جانور جو مردار ہو جائیں، وہ حلال جانور جسے ذبح کر کے حلال طریقے سے کھانا جائز تھا، لیکن ایسے حلال جانور کو اگر ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے اور وہ مر جائے تو یہ مردار ہے، یہ حرام ہے۔ وہ دم، اور اسی طرح وہ جانور جو حلال ہے لیکن اس کو ذبح کیا گیا اور ذبح کرتے وقت جو اس کے رگوں سے خون نکلتا ہے، وہ خون جو جاری بہتا ہوا خون ہے، یہ حرام ہے۔ البتہ جانور ذبح ہو گیا، اس کا سارا خون نکل گیا، اب آپ نے گوشت بنایا، گوشت کے اندر جوڑوں میں جو تھوڑا بہت خون رہ جاتا ہے گوشت کے خون نہیں ہے، ذبح کرتے وقت جو رگوں سے خون بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اونٹ کی قربانی کرتے ہیں اور پھر اونٹ کا جو خون جمع کرتے ہیں، وہ بیماری میں ٹوٹکا ہے، علاج کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ خون نجس ہے، ناپاک ہے۔ جسم پہ لگے گا جسم ناپاک ہوگا، کپڑوں پر لگے گا کپڑے ناپاک ہوں گے، اور اگر برتن میں بھرا ہے تو وہ برتن ناپاک ہوگا۔ جب تک وہ جسم، کپڑا اور برتن پاک نہیں ہوگا تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر آگے فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے۔ خنزیر ایسا نجس العین جانور ہے کہ جس کا گوشت بھی حرام ہے، جس کی کھال بھی حرام ہے، جس کے بال بھی حرام ہیں، جس کی ہڈی اور چربی ہر چیز حرام ہے، یہاں تک کہ خنزیر کا کوئی جز اگر کسی چیز میں شامل ہو جائے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے، وہ کسی طرح حلال نہیں ہو سکتی۔ آج کل جو باہر سے بیرون ممالک سے جو چاکلیٹیں آتی ہیں، کریمیں آتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، ان میں خنزیر کے اجزاء ڈلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں خنزیر کے اجزاء ہیں، چاہے چربی ہے، چاہے ہڈی ہے، چاہے بال ہے، یا جو کچھ بھی ہے وہ حرام ہے، اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ لہذا باہر کی چیزیں جو ہمیں برانڈڈ چیزوں کا ایک نشہ لگ گیا ہے ان سے بچنا چاہیے، خصوصاً کھانے پینے کی چیزیں۔ حرام غذا جب پیٹ میں جائے گی تو پھر جو عبادت ہے بندے کی وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جس کے جسم میں حرام لقمہ چلا جائے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں، اور فرمایا کہ جس کا جسم حرام لقمے سے، حرام غذا سے، حرام خوراک سے پلا بڑا پرورش پایا، وہ جسم بہتر ہے کہ اس کو آگ میں ہی ڈال دیا جائے، جہنم کے قابل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ حلال جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر، اللہ کے غیر کا نام لے کر ذبح کر دیا، وہ جانور بھی حرام ہے، ناجائز ہیں۔ یہ جانور تو حلال ہے لیکن اس کو ذبح کرتے وقت کسی اور کی نیت کر لی، ہمارے پیر صاحب کے نام کا جانور ہے، فلاں بزرگ کے نام کا جانور ہے، فلاں نظر کا منت کا جانور ہے، نام تو اللہ کا ہوگا، ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچے، ہمارے پیر صاحب کو اس کا ثواب پہنچے، ہمارے جو فلاں ہیں، عزیز ہیں، مرحومین ہیں، ان کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن نام تو اللہ ہی کا لیا جائے گا۔
اور پھر فرمایا والمنخنقہ، وہ جانور بھی جو حرام ہیں کہ جو کہ گلا گھٹ کر مر جائے، رسی بندی بھی تھی، رسی کسی طرح کھنچ گئی یا اس کے گلے میں کسی چیز کا پھندا پڑ گیا اور وہ گلا گھٹ گیا مر گیا، اس کو ذبح کرنے کی نوبت نہ آئی، یہ مردار ہے۔ والموقوذہ، وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، بلندی سے، متردیہ، بلندی سے گرے، کسی جانور نے کسی کو مارا یا کسی گاڑی کی ٹکر ہوئی اور وہ اس کی تاب نہ لا سکا اور وہ چوٹ کی وجہ سے مرا ہے تو یہ جانور حرام ہے۔ اور کسی بلندی سے گر گیا، جانور ڈرا اور اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، پہاڑ پر سے گر گیا، کسی مکان پر سے گر گیا، کسی بلڈنگ سے گر گیا یا کسی کنویں میں گر گیا اور وہ مر گیا تو یہ سب جانور حرام ہیں۔ والنطیحہ، اور جو کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کو اگر سینگ ماری ہو تو سینگ مارنے، جس جانور کو سینگ مارا گیا اور وہ اس کی مار سے مر گیا وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور اسی طرح وہ جانور جس کو کسی درندے نے حملہ کیا اور درندے کے حملے سے وہ مر گیا تو حرام ہے، لیکن اگر کسی درندے نے حملہ کیا اور اس کو زندہ بچا لیا گیا اور پھر اس کو ذبح کرنے کا موقع مل گیا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ جس جانور کا چوٹ لگ گئی، اوپر سے گر گیا تو اس میں سانس باقی تھا اور آپ کو اس کو ذبح کرنے کا موقع مل گیا، یا کوئی جانور اچھا خاصا صحت مند ہے، ایک دم بیمار ہو گیا، گر گیا اور سانسیں تیز چل رہی ہیں، اب اگر اس میں سانس باقی ہے اور اس کے سانس جان نکلنے سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بقیہ سارے جانور حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى الجلال والاکرام اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ کل تا کراتے ہیں انشاءاللہ، کل رات 12 بجے بیان ہوگا۔ آج انفرادی عبادت جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جی